بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا تعلیمی نظام آج کا معلم اور متعلم صرف نان و نفقہ کی خاطر پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی سوچ اور فکر نہیں ہے۔ آج کا طالب علم ایز اے بزنس مائنڈ آتا ہے اور والدین بھی بزنس مائنڈ پر اسکول اور کالج اپنے بچوں کو بھجوا دیتے ہیں، درحالہ کہ مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں تعلیم کی اہمیت ارشاد ہوئی ہے۔ سورہ علق میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ تیرا رب کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جو اسے معلوم نہ تھی۔ اسی طرح پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کہ بہت سے متعدد احادیثوں میں تعلیم کی اہمیت، ایک استاد کی اہمیت، ایک متعلم کی اہمیت کے بارے میں ارشادات فرمائی ہیں۔ جب ہم دنیا کی عظیم شخصیات کی طرف دیکھتے ہیں، سکندر اعظم سے کس نے پوچھا کہ آپ استاد کو باپ پر کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس لیے کہ باپ نے تو مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد ارسطو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ مشہور انگریزی مثال ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو ایک معلم پوری قوم کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ قوم زندہ قوم ہے جہاں تعلیم ہو، جہاں تعلیم کی اہمیت ہو۔ وہ قوم مردہ ہے جہاں تعلیم کی اہمیت نہ ہو۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں تعلیم کی اہمیت سکھائی ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کی ایک عورت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میری ماں بہت ضعیف اور کمزور ہے، اسے نماز کے مسائل کے بارے میں کچھ شکوک اور شبہات ہیں، مجھے اس نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ میں معلوم اور دریافت کروں، وہ مسائل سیکھوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تم جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھو۔ اس عورت نے پوچھنا شروع کیا۔ جب بی بی نے 10 سوالات کے جوابات دیے، وہ عورت شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ بی بی، اب میں مزید زحمت نہ دوں گی۔ شہزادی کونین نے خندہ پیشانی سے فرمایا، جو چاہو پوچھو۔ بی بی نے ایک مثال دی کہ اگر کسی کو ایک بوجھ چھت پر لے جانے کے لیے 1 لاکھ دینار دی جائے تو کیا اسے تھکنا ہوگا؟ اس عورت نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر بی بی نے فرمایا، میں تجھے جو مسئلہ بتاتی ہوں اس کے بدلے 1000 گنا معاوضہ حاصل کرتی ہوں اللہ کی برگاہ سے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں تعلیم کی اہمیت بتائی کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے
ایک مسلمان کے لیے تعلیم کی قدر ہونی چاہیے۔ پاکستان میں تعلیم کی کیا قدر ہوگی کہ جب دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول پر جب حملہ کیا تو حملے کے دوران درندگی کی ایسی مثالیں قائم کی کہ جن کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ دہشت گردوں نے اپنے مذموم پروگرام کو شروع کرنے سے قبل اونچی آواز میں کلمہ پڑھا اور پھر اپنا شیطانی کھیل شروع کر دیا، جس کے دوران انہوں نے مبینہ طور پر بعض بچوں کو ذبح کیا۔ اسکول کے پرنسپل صاحبہ کو اور ایک سیکیورٹی اہلکار کی بیوی کو انتہائی سفاکی سے شہید کیا گیا۔ پاکستان میں اتنے بچوں کو بغیر کسی جرم کے ایک سکول میں، ایک درسگاہ میں کتنی بے دردی سے شہید کر دی گئی۔ اگر ہم جاپان کی مثال لیں کہ جاپان ایک طالب علم کو کیا اہمیت دیتا ہے، اپنے طالب علموں کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور پاکستان کتنا اہم ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے۔ ہوکائیدو جاپان کے شمال میں واقع ایک جزیرہ ہے جہاں پر قائم کامی شراتاکی نامی ریلوے اسٹیشن پر گزشتہ 5 برس پہلے روزانہ صرف ایک مسافر کے لیے 2 ٹرینیں رکتی ہیں۔ جاپان ریلویز نے اسٹیشن کو دور و دراز اور مال بردار ٹرینوں کے بند ہونے کی وجہ سے بند کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن انتظامیہ نے اپنا فیصلہ اس وقت تبدیل کر دیا جب انہیں معلوم ہوا کہ اسٹیشن پر رکنے والی ریل ایک لڑکی کے کالج جانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس وقت جاپان کا یہ ریلوے اسٹیشن صرف ایک مسافر کے لیے پوری طرح کام کر رہا ہے، اور یہاں روزانہ 2 ٹرینیں رکتی ہیں جن کا شیڈیول بھی لڑکی کے کالج جانے اور واپس آنے کے وقت کو دے کر مرتب کیا گیا ہے۔ جب تک مذکورہ طالبہ اپنے کالج کی تعلیم مکمل کر لے گی، جاپان ریلویز کے مطابق یہ اسٹیشن اس وقت ایسے ہی کام کرتا رہے گا۔ جب ہم پاکستان کا تعلیمی نظام دیکھتے ہیں اور جب ہم موازنہ کریں جاپان کے ساتھ، تو جاپان ایک طالب علم کے لیے